رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے ملنے پر سجدے میں چلے جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے سجدے کے ذریعے۔ وجہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے والا بندہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس نعمت کے ملنے پر غرور نہیں کر رہا، مولا تیری بارگاہ میں جھک کر میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں تیرا کرم ہے، میں نے اپنا پورا وجود تیری بارگاہ میں جھکا دیا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے کریم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت عظمیٰ مجھے عطا فرمائی، اور اس طرح سے سجدہ کر کے ہم تیری بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب کوئی اس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے تو مولا کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ مولا کی نعمتیں مولا نچھاور کرتا ہے اور پروردگار جل جلالہ اپنے انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، نعمتیں چلی گئی، کیا آہستہ آہستہ مال جا رہا ہے، زمینیں جا رہی ہیں، بے پناہ جو ہے نعمتوں سے انسان محروم ہو رہا ہے۔ وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ناشکری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتیں وحشی درندے کی طرح ہیں، جس طریقے سے وحشی درندے کو اگر نہ باندھا جائے، وحشی جانور کو نہ باندھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا، ایسے ہی نعمتوں کو اگر نہ باندھا جائے تو نعمتیں بھی بھاگ جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتوں کو کیسے باندھا جائے، ان کو کیسے قید کیا جائے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کے ذریعے۔ جس طریقے سے وحشی جانور باندھ دو تو بھاگ نہیں سکتا، ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے پھر وہ نعمت اس سے رخصت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ نعمت جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ ناشکری کی بنیاد پر، جتنی بھی، قرآن سے ثابت کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیا وہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر کے اپنی طاقت کے جلوے دکھانا چاہتا ہے؟ نہیں، طاقت تو اس کی اتنی ہے کہ تم زمین دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، آسمان دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، پہاڑ دیکھو تو اس کی طاقت کے جلوے نظر آتے ہیں، سب کچھ تو اس کی طاقت کے جلوے دکھا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا تم کو وہ عذاب دے کر؟ ایفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تم کو عذاب دے کر؟ لیکن عذاب دیتا کیوں ہے؟ جب تم ناشکری کرتے ہو، جب ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے قید لگا دی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ عز و جل جاننے والا اور قدر کرنے والا ہے، یعنی شکر کرنے والے کی قدر کوئی کرے کہ نہ کرے، میرا مولا اس شکر ادا کرنے والے کی قدر فرما دیا کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا نیک بندہ ہے، میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے، میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، شکر ادا کرنے والے بندے میں تیری قدر کرتا ہوں۔ اس کو مثال کے ذریعے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کسی نے آپ کو پانی کا ایک گلاس پلایا، آپ پیے، گلاس سائڈ میں رکھ دیے، وہ دوبارہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ پانی پینا ہے کہ نہیں، لیکن آپ پانی پینے کے بعد گلاس دیتے ہوئے کہتے ہیں یار بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، تو وہ سامنے سے پوچھے گا اور پیئیں گے آپ؟
کیا بات. وہ پوچھے گا اور پیئیں گے آپ؟ تھوڑی سی بے رخی پر پوچھا نہیں جاتا، اور قدر کرنے پر قدر کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک بندے کا اگر شکر ادا کرو تو وہ دوبارہ پوچھتا ہے، مولا کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں نہیں عطا فرمائے گا، وہ نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر شکر کرنے والے بندے تلاش کرنے پر ہم نکلیں، شکر ادا کرنے والے بندے تلاش کرنے پر نکلیں، کم ہی ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے۔ اور اگر میں کہوں تو میرا علم ناقص ہوگا، لیکن مولا کہے تو اس کا علم کامل، اور اس نے خود فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ ناشکری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور شکر ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہاں کہاں شکر ادا کرنا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے ہیں، پائے مبارک پر ورم آ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، پھر آپ اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں؟ یہ پوری رات قیام کے اندر کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، کیا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ پیر ملے اس پر شکر ادا کرو، آنکھ ملی اس پر شکر ادا کرو، زبان ملی اس پر شکر ادا کرو، کھانا ملا اس پر شکر ادا کرو، پانی ملا اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا مت چھوڑو، اس کو اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر، اور خوشی میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ، اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد بجا لاؤ۔ اس کو میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد پروردگار جل جلالہ فرشتے سے فرماتا ہے تو نے فلاں کی روح قبض کی، اس کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ باپ کی روح قبض کر لی گئی تو بیٹا گھر میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اگر بیٹا یہ کہتا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہمیں تو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں کہہ رہا تھا مولا مجھے تو نے معاذ اللہ بس کیا پتا نہیں، جو آج کے دور کے اندر رونے والے اسپیشل بلائے جاتے ہیں، رلانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں، وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کر رہا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلا جس سے مولا ناراض ہو جائے یا مولا کی شکایت ہو، اس نے اللہ کا ذکر کر لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرشتہ جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فلاں بندے کی روح میں نے قبض کی، اس کے گھر والے تیرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی تیرے شکوہ شکایت انہوں نے نہیں کی۔ مولا فرمائے گا جنت میں ان کے لیے ایک محل بنا دو جس کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، نام ہی رکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے والا گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، آپ
آپ کے ماتم کرنے سے، واویلا مچانے سے، شور مچانے سے مرا ہوا زندہ تو نہیں ہوگا، لیکن تعریف کرنے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کی حمد بجا لانے پر، اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کے موضوع پر کئی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن میں صرف یہی چاہ رہا تھا